السلام علیکم، ویلکم ٹو ہیلتھ ویز ود علی ویورز۔ اگر ہمارے جسم میں ہارمونز کا بیلنس خراب ہو جائے تو اس سے ہمارے پورے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ گاڑی میں موجود انجن آئل لیول کو مینٹین رکھنا۔ زیادہ انجن آئل سے بھی انجن خراب ہو جاتا ہے اور کم سے بھی۔ اسی طرح ہمارے جسم میں ہارمونز زیادہ یا پھر کم بننے سے بھی جسم میں خرابی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہارمونز کی خرابی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی 7 علامات بتانے جا رہے ہیں، تو آئیں وہ علامات جان لیتے ہیں۔ بھوک میں تبدیلی۔ اگر آپ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ اچانک سے آپ کی بھوک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یا پھر بھوک کم ہو گئی ہے اور پہلے کی طرح بھوک نہیں رہی، تو آپ کے جسم میں یہ علامت ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بھوک کے بہت سے ہارمونز ہوتے ہیں جیسا کہ گریلن، لیپٹین، انسولین، PYY۔ اگر ان ہارمونز کا توازن بگڑ جائے تو اس سے بھوک میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جسم میں ان ہارمونز کا توازن موسٹلی تب بگڑتا ہے جب آپ اپنی نیند پوری نہیں کرتے، سٹریس لیتے ہیں اور روزانہ ہلکی پھلکی واک یا ایکسرسائز نہیں کرتے، تو اس سے بھوک کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان تمام فیکٹرز کو کنٹرول میں رکھیں۔ اس کے علاوہ فائبر، پروٹین اور فیٹ سے بھرپور غذائیں کھائیں، کیونکہ یہ غذائیں بھی بھوک کے نظام کو ٹھیک کرتی ہیں۔ بھوک کا سب سے اہم ہارمون گریلن ہے۔ آپ اس کا بلڈ ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں۔ تھکاوٹ اور کمزوری۔ اگر جسم میں انسولین اور تھائرائیڈ ہارمونز کا توازن بگڑ جائے تو اس سے آپ کو تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ انسولین اور تھائرائیڈ ہارمونز ہمیں انرجی دینے میں اہم رول پلے کرتے ہیں۔ یہ ہارمونز جب ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہمارے باڈی سیلز کو ٹھیک سے آکسیجن نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے ہمیں تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ تھائرائیڈ کے لیے آپ TSH بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ تھکاوٹ کی وجہ تھائرائیڈ ہے کہ نہیں۔ موڈ خراب رہنا۔ اداسی، بے چینی یا چڑچڑا پن بھی ہارمونز کے توازن میں خرابی کی ایک عام علامت ہے۔ جسم میں اگر کارٹیسول، ٹیسٹاسٹرون اور ایسٹروجن ہارمونز ڈسٹرب ہو جائیں تو اس سے ہمارے دماغ میں خوشی پہنچانے والے نیورو ٹرانسمیٹرز کا لیول کم ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے دماغ میں BDNF، سیروٹونین اور ڈوپامین کا لیول کم ہونے سے ہمارا موڈ اکثر خراب رہتا ہے۔ لمبے عرصے تک ان ہارمونز میں خرابی سے آپ کو ڈپریشن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے موڈ کو اچھا رکھنے کے لیے کیلا، بادام، اخروٹ، انڈا، مرغی اور دہی کھائیں، کیونکہ ان فوڈز میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے دماغ میں خوشی پہنچانے والے نیورو ٹرانسمیٹرز کو بڑھا دیتے ہیں، جس سے ہمارا موڈ اچھا رہتا ہے۔ ٹیسٹاسٹرون لیول چیک کرنے کے لیے آپ فری ٹیسٹاسٹرون نام کا ایک ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور کارٹیسول کو چیک کرنے کے لیے سیرم کارٹیسول ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ نیند کے مسائل۔ اگر آپ کو رات کو جلدی نیند نہیں آتی، سونے سے پہلے دماغ میں خیالات چلتے ہیں یا پھر سوتے ہوئے آنکھ بار بار کھل جاتی ہے، تو آپ کے جسم میں میلاٹونین اور کارٹیسول ہارمون کا لیول خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ کارٹیسول ہارمون کے بڑھنے سے نیند کا ہارمون کم ہو جاتا ہے جسے میلاٹونین کہتے ہیں۔ دماغ میں میلاٹونین بننے سے ہمیں اچھی نیند آتی ہے۔ اگر جسم میں میلاٹونین کم ہو جائے تو اس سے نیند کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ آپ میلاٹونین سیرم ٹیسٹ کروا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نیند میں خرابی کی وجہ میلاٹونین ہارمون میں کمی تو نہیں ہے۔ اگر میلاٹونین ہارمون میں کمی ہو تو آپ میلاٹونین کو قدرتی غذاؤں سے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ میلاٹونین بڑھانے کے لیے چیریز، اخروٹ، دودھ اور جو استعمال کریں تاکہ آپ کی نیند کی کوالٹی امپروو ہو۔ وزن بڑھنا یا گھٹنا۔ وزن بڑھنا یا گھٹنا بھی ہارمونز میں خرابی کی ایک واضح علامت ہے، خاص طور پر اگر جسم میں کارٹیسول اور تھائرائیڈ ہارمونز ڈسٹرب ہو جائیں تو اس سے وزن بلا وجہ بڑھنے یا پھر گھٹنے لگتا ہے۔ کارٹیسول میں خرابی سے موسٹلی پیٹ پر چربی بننے لگتی ہے، جبکہ تھائرائیڈ ہارمونز میں جب پرابلم آتی ہے تو اس سے ہمارا اوور آل ویٹ بڑھتا ہے۔ ان دونوں میں آپ نے یہ فرق یاد رکھنا ہے کہ کارٹیسول میں ہمیشہ پیٹ پر زیادہ چربی بنتی ہے اور تھائرائیڈ میں اوور آل ویٹ بڑھتا ہے۔ جنسی خواہش میں کمی۔ ہارمونز ہماری سیکس لائف کو بہتر بنانے میں بھی اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اگر جسم میں کچھ ہارمونز جیسا کہ ٹیسٹاسٹرون، ایسٹروجن اور کارٹیسول، ان تینوں ہارمونز میں کسی وجہ سے کوئی خرابی آ جائے، ان کا لیول ڈسٹرب ہو جائے، تو اس سے ہماری جنسی خواہش میں کمی آ جاتی ہے۔ ٹیسٹاسٹرون صرف مردوں میں ہی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ یہ عورتوں میں بھی شہوت کو بڑھاتا ہے، جبکہ ایسٹروجن عورتوں کی وجائنا کو لوبریکیٹ کرتا ہے اور ان کا موڈ بناتا ہے۔ ٹیسٹاسٹرون اور ایسٹروجن کے علاوہ کارٹیسول بھی سیکس کے لیے ایک اہم رول پلے کرتا ہے۔ دراصل جب کارٹیسول بڑھتا ہے تو ٹیسٹاسٹرون اور ایسٹروجن دونوں
دونوں ہی کم ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری سیکس لائف خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے کارٹیسول کو بھی کنٹرول میں رکھیں۔ ایسٹروجن، کارٹیسول، ٹیسٹوسٹیرون اور دوسرے ہارمونز کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم نے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہے فوڈز کے اوپر، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بال گرنا، بال پتلے ہو جانا یا پھر گرنے لگ جانا جسم میں ہارمونز کی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون، تھائرائیڈ اور کارٹیسول میں خرابی کی صورت میں بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، جس سے بال پتلے ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔